احباب ذی وقار، قرآن مجید نے ایک واقعے کو بیان کیا جس کو کہتے ہیں تابوت سکینہ۔ قرآن نے اس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا۔ وہ تابوت سکینہ کیا تھا، اس کے اندر کیا تھا، اور وہ کس قوم کے لیے آیا، سب سے زیادہ تابوت سکینہ کن کے پاس رہا، اور وہ تابوت سکینہ کہاں سے نازل ہوا۔ قرآن مجید نے بیان کیا وقال لہم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ السکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے، اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ تابوت کہتے ہیں صندوق کو تابوت کہتے ہیں۔ سکینہ تسکین والی چیز جس کو دیکھ کر دلوں کو اطمینان مل جائے، اس لیے اس کو تابوت سکینہ، ایسا صندوق کہ جس کو دیکھ کر انسان کو دلی سکون میسر ہو جائے۔ اصل میں آدم علیہ السلام جب دنیا میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جنت سے اس صندوق کو بھیجا۔ تمام مفسرین نے یہی لکھا۔ اس صندوق کے اندر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء گرامی، ان کے رہنے کی جگہ اور ان نبیوں کی شکل و صورت کی تمام معلومات، بلکہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ اس کے اندر تمام انبیاء کی تصاویر تھی۔ اب وہ کیسی ہے وہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے اندر کچھ جنت کی چیزیں تھی۔ آدم علیہ السلام کے پاس رہا آپ کی آخری عمر تک، اور آدم علیہ السلام کے بعد بطور وراثت انبیاء میں منتقل ہوتا رہا۔ ایک کے بعد جب دوسرا نبی وارث بنتا نبوت کا تو وہ صندوق بھی اسے وراثت میں مل جاتا۔ اس صندوق کی برکت یہ تھی کہ جو دیکھتا تھا دلوں کو سکون ملتا تھا۔ جس جنگ کے اندر لشکر میں وہ صندوق ہوتا، وہ لشکر کبھی شکست نہیں کھاتا تھا، کامیابی ملتی۔ جس قوم میں ہوتا وہ قوم عزت والی بن جاتی۔ یہ اس صندوق کی برکت تھی۔ وہ صندوق اسی طرح چلتا ہوا جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کے اندر اپنا عصا مبارک بھی رکھ لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پہ تورات اللہ نے عطا کی تھی، وہ اصل تختیاں جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی اس صندوق میں رکھا۔ اور ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام نے خود تورات کا لکھوایا تھا قلم سے، اس کو بھی اسی صندوق میں رکھتے۔ وہ صندوق پھر بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ موسیٰ علیہ السلام
جب تک اس دنیا میں حیات رہے وہ صندوق رہا، آپ کے بعد بنی اسرائیل میں ایک وقت تک وہ صندوق رہا، جب تک بنی اسرائیل کے لوگ راہ راست پر رہے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ بت پرستی کی طرف چلے گئے، ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کے اندر زنا عام ہو گیا، سود عام ہو گیا، بدکاری اللہ کے دین کے راستے سے جب ہٹے، ان پر قوم عمالقہ جو طور سینا مصر اور فلسطین کے درمیان میں یہ قوم بستی تھی، بڑی ظالم اور جابر یہ قوم تھی، اس قوم نے حملہ کیا، بنی اسرائیل کی بستیاں اجاڑ دی، قتل عام کیا، اور وہ تابوت سکینہ اس صندوق کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اور قوم عمالقہ اتنی بڑی طاقتور اور جرار تھی کہ انہوں نے پہاڑ تراش تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس تابوت کو، اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس تابوت میں اضافی چیزیں کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے نالین پاک، جوتیاں، جناب ہارون علیہ السلام کی دستار، منو سلوہ جو آسمان سے وہ کھانا اترا تھا اس قوم کے لیے، ایک مرتبان اس کا بھی اس تابوت کے اندر تھا، تاکہ بعد میں قوم بنی اسرائیل کو بتایا جائے کہ تمہارے آباء و اجداد پہ اللہ نے کس قدر احسانات فرمائے ہیں، پھر بھی تم شرکشی کرتے ہو۔ اس کے اندر تھی۔ اب اس نے کیا کیا؟ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو لے جا کے ایک کوڑے کے ڈھیر پہ رکھ دیا، غلاظت کے ڈھیر پہ۔ اب قوم عمالقہ پہ اللہ کا عذاب آ گیا، ان میں بیماری پھیل گئی، کوڑ کی بیماری، آپس میں جنگ کی بیماری، ان کی بستیاں خالی ہو گئی۔ اس قوم نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ وبا، یہ عذاب ہم پہ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا اس صندوق، رحمت والے صندوق کی وجہ سے، جو تم نے اس کی بے حرمتی کی ہے، جو تم نے اس صندوق کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے تم پر یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کسی ایسی چیز کی بے حرمتی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اگر قوم کرے پھر وہ قوم اللہ کے عذاب سے بچ سکتی؟ تو بس اندازہ لگائیں، آج ہم، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کی عزت کتنی کرتے ہیں۔ اگر آج ہم بھی مختلف معاملات میں گرفتار ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے ہم قرآن کو عزت کوئی نہیں دیتے۔ خیر یہ ضمناً بات آئی درمیان میں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ قوم عمالقہ نے، انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بغیر کسی چلانے والے کے بھیج دیا کہ اس صندوق کو آبادی سے نکال دو۔ ادھر کیا ہوا جو قرآن بیان کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر ایک زمانہ آیا کہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور انبیاء میں سے ایک خاتون تھی، وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا جناب حضرت سمویل علیہ السلام، جس کو اہل کتاب نے ساؤل لکھا ہے۔
سین میم یا واو لام کے ساتھ یا کے ساتھ سمویل علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے ان کو نبوت دی، حضرت سمویل علیہ السلام کو. یہ اس نظام کو چلاتے رہے. ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل پر باقاعدہ کوئی حکمران نہیں تھا. قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک قاضی تھا، وہ ان کے فیصلے کرتا تھا. اس دور کو قاضیاں کا دور لکھا ہے مفسرین نے. قوم بنی اسرائیل نے حضرت سمویل علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ حضور بالا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم پہ کوئی بادشاہ متعین کر دیں، ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہو تاکہ ہم بھی لوگوں سے لڑیں. اب جس کا جی چاہتا ہے ہم پہ آ کے تیر اور تلوار چلاتا ہے، ہمیں مار جاتا ہے. ہم پہ بھی کوئی بادشاہ ہو، ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، لڑیں. کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا بدترین دور تھا پہلا، کہ جس کا جی چاہتا لشکر جرار پہ سوار ہوتا، ان کی بستیاں اجاڑ دیتا، مردوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو غلام بنا دیتا، حتیٰ کہ بادشاہوں کے بیٹوں کو غلام بنا دیا جاتا. اور یہ قوم بستی کہاں تھی؟ کچھ حصہ مصر کا تھا اور کچھ طور سینا. وہ طور سینا جو پہلے پارے میں قرآن میں بیان کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسی بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو فلسطین کو فتح کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہے موسیٰ تو جائے تیرا خدا جائے. اور اللہ نے پھر ان پہ مسلط کر دی ذلت. یہ 40 سال اسی کے اندر گھومتے رہے، اسی طور سینا میں. پہلی نسل مر گئی، موسیٰ علیہ السلام کا وصال بھی طور سینا میں ہوا. جب دوسری نسل اٹھی، یہ ذلت اور رسوائی ایک عرصہ تک چلتا رہی. بعض نے لکھا 400 سال چلتی رہی. حضرت سمویل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہم پر کوئی بادشاہ متعین کر دیں تاکہ ہم اب جہاد کریں. ہم کون سی چیز ہے ہمیں لڑنے سے روکتی ہے؟ اب ان کے پاس تابوت سکینہ بھی نہیں تھا. ذلت کیوں آئی؟ کہ ان کے ہاتھوں سے وہ تابوت سکینہ جا چکا تھا. تابوت سکینہ کیا تھا؟ کہ بنی اسرائیل کے پاس جب تک رہا کوئی جنگ نہیں ہارے، بلکہ جب کوئی جنگ ہارنے لگتے اس کو سامنے رکھتے، اللہ کے حضور دعا کرتے اللہ اس تابوت کے صدقے میں فتح عطا کر دے. اور اس تابوت، اس صندوق کی برکت سے اللہ فتح دیتا. حتیٰ کہ آپس میں یہ لڑتے تو فیصلہ تابوت کرتا. اس تابوت سے آوازیں بھی آتی تھی، آوازیں آتی. حضرت سمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی مالک بے نیاز یہ قوم بادشاہ مانگتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے نبی ان پر کسی کو بادشاہ متعین کر دیجئے. اور وہ جو بادشاہ متعین کیا اس کا نام تھا جناب طالوت علیہ السلام. یہ پورا واقعہ دوسرے پارے میں ہے. یہ اولاد تھی بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین تھے، ان کی اولاد سے پھر آگے یہ طالوت تھا. طالوت اس لیے کہ اس کا قد جو تھا لمبا تھا، لمبے قد کی وجہ سے ان کو جناب طالوت علیہ السلام کا لقب ملا. اور طالوت علیہ السلام بظاہر غریب تھے، امیر نہیں تھے. اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل سے کہا پھر اللہ نے اس کو تم پر بادشاہ بنایا ہے، طالوت علیہ السلام کو. انہوں نے کہا یہ طالوت ہم پہ بادشاہ کیوں؟ کس لیے؟ نہ یہ امیر ہے نہ کچھ ہے. قرآن پاک نے اس کی بات کی وَزَادَتُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہے
तालूत अलैहिस्सलाम, तो कोई निशानी, अगर अल्लाह ने इनको बादशाह बनाया है हम पर, कोई निशानी। अब वो ताबूत सकीना, वो संदूक जो कौम अमालिका ने एक बैलगाड़ी पे रख के भेजा, वहां से फरिश्तों ने उठा लिया और फरिश्ते वो संदूक लेकर हजरत समवील अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए और अर्ज की, अल्लाह के नबी, अल्लाह का पैगाम है कि जनाबे तालूत को यह संदूक दे दिया जाए। और तालूत अलैहिस्सलाम फिर वो संदूक लेकर कौम बनी इसराइल के पास आए, कहा देखो ये अल्लाह की निशानी है, ये ताबूत सकीना जो तुमसे गुम हो गया था, अल्लाह ने मुझे देकर तुम पर मुझे बादशाह बना दिया है। ताबूत सकीना ये था। अब आप उन पे बाकायदा वो बादशाह बने और बनी इसराइल भी ताबूत सकीना को देखकर बड़े खुश हो गए, हिम्मत बंदी, हमें आज वो चीज मिल चुकी है जिसकी बरकत से हम जंगे फतह कर लेते थे, हमें वो चीज मिल चुकी है जिसके हम हकीकी वारिस थे। अब ये ताबूत सकीना एक वक्त तक उनमें ही रहा, बाद में जो नबी आए उनके पास भी रहा, लेकिन बनी इसराइल फिर हालात उनके खराब हुए। अब ये बनी इसराइल जो आले यहूद हैं, उनके नजदीक ताबूत सकीना कहां है, क्योंकि कुरान ने इतनी ही बात बयान की, इसके बाद ताबूत सकीना कहां ये अल्लाह ही जानता है। आगे तमाम मुफस्सिरीन खामोश है, क्योंकि वो अल्लाह की अमानत थी। वो कहां रुका, कहां गया, अल्लाह ही जानता है। मगर अहले किताब के नजदीक ये है कि जिस वक्त जहां मस्जिद अक्सा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये मैंने पिछले जुमे भी बात की थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की चोटी पर जो मस्जिद बनाई, जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, यहूदी उसको हिगले सुलेमानी कहते हैं। वो कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी ताबूत सकीना के जरिए पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत को उस हिगले सुलेमानी की बुनियादों में रख दिया है। इसलिए आज यहूदी वहां सुरंगें बनाते हैं, खुदाई करते हैं ताबूत सकीना की तलाश में, और वो कहते हैं कि एक दिन आएगा, वो हमें मिलेगा, वो ताबूत सकीना, उसको हम हासिल करके तीसरा टेंपल बनाएंगे, मस्जिद अक्सा तोड़ के इसको गिरा देंगे, या हिगले सुलेमानी बनेगा और उसके अंदर वो ताबूत रखेंगे, ताबूत सकीना। और आले यहूद के नजदीक कि फिर हमारा मसीह यानी वो दज्जाल आएगा और उस ताबूत और दज्जाल की मदद से पूरी दुनिया पर हम हुकूमत करेंगे। इसलिए वो यहूदी आज भी बाकायदा मस्जिद अक्सा की बुनियादों में सुरंगें बनाते हैं, खुदाई करते हैं, उनका मानना यह है। और यहूदियों के नजदीक एक मकूला है, उनका ईमानी मकूला है, वो क्या, वो कहते हैं तख्ते दाऊदी पर हुक्म सुलेमानी, तख्ते दाऊदी पर हुक्म सुलेमानी को पूरी दुनिया में नाफिज करना है। वो कहते असल जो तख्ते हुक्मरानी था वो दाऊद अलैहिस्सलाम का था, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम का, और दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की वो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। लिहाजा हम भी तख्ते दाऊदी पर हुक्म सुलेमानी नाफिज करेंगे, यानी भाई यहूदी। इसलिए वो आज भी उनका मानना और कहना, इसके लिए वो आज लड़ रहे हैं, हर कीमत पे हमने मस्जिद अक्सा को गिराना है और वहां एक तीसरा टेंपल जिसको हिगले सुलेमानी का नाम देकर उसको कायम करके उसके अंदर हमने फिर उस ताबूत सकीना को रखना है।
اور جو ہی وہ تابوت سکینہ ہمیں مل جائے گا ہم پوری دنیا کے حکمران بن جائیں گے۔ اس کے لیے وہ سارے یہ جو ماحول بنا رہے ہیں کہ جہاں سے شروع ہوئے وہ فلسطین کو خالی کریں گے، اس کے بعد لبنان، مصر، دریائے اردن کے دونوں سائیڈ اور عرب مدینے کے کچھ خطے کو، اتنی بڑی وہ ایک ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ان کی تھیوری کے اندر ہے کہ اگلے 20 سے 25 سال کے اندر عرب جو اصل عرب یعنی مصر اور مصر کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے، یہاں پر ہم سارے علاقے کو یہودیوں سے بھر دیں گے۔ یہاں کوئی عربی نہیں ہوگا اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا، یہاں سارے یہودی بسیں گے۔ اس لیے وہ پوری دنیا سے یہودی اکٹھے ہو کے وہاں پہ، آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہودیوں کا اپنا ذاتی کوئی وطن ہی نہیں تھا، تاریخی طور پہ ان کا اپنا کوئی وطن، جب سے ان کو نکالا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آباد ہو جاؤ، نہیں ہوئے، اس ایک علاقے میں رہے، مگر ان کا مستقل کوئی وطن نہیں تھا۔ ان کو کس نے آج سے 75 یا 76 سال پہلے یہاں لا کے آباد کیا گیا تھا؟ فلسطین کے ساتھ قبرص کے علاقے میں ان کو آباد کیا گیا تھا باقاعدہ۔ جب ان کو جرمنی، جاپان ان علاقوں سے نکالا گیا، یہاں بطور پناہ گزین ان کو آباد کیا۔ کروانے والا کون تھا؟ نصارہ تھے، عیسائی تھے، یہی آپ کا امریکہ اور یہ دیگر لوگ تھے۔ ان کو یہاں رہنے دیا جائے، کیوں؟ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ ہم اس ایسی جگہ پہ آباد ہوں جہاں سے عرب کا آغاز ہو، جہاں سے ہم عرب کی زمین پر پہنچ سکیں، اور مشرق وسطیٰ پر جب ہماری حکومت ہو جائے گی ہم پوری دنیا پر حکومت کر لیں گے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے ہزاروں سال پہلے ہم کو یہیں سے نکالا گیا تھا، کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہاں لے کر آئے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے یہیں پہ ہمارا ہیگل اور ہماری عبادت گاہ کو بنایا تھا۔ تو وہ ہزاروں سال بیتنے کے باوجود اپنے ماضی کو نہیں بھولے، وہ اس کو دہرا رہے ہیں کہ ہم نے ہر قیمت پہ اپنے علاقے لینے ہیں، کیونکہ ہمیں یہاں سے نکالا گیا ہے۔ مگر مسلمان ہر چیز بھول گیا، وہ اس کے لیے جنگیں لڑ رہا ہے، ہم امن کی بات کر رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ تابوت سکینہ یہ تھا کہ اس کے اندر اللہ کے نبیوں کا ترکہ تھا، جو قرآن نے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی کیا ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، وہ تابوت سکینہ ہے۔ اور یہودیوں کے نزدیک تابوت سکینہ کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح میرے اور تیرے نزدیک کعبۃ اللہ کی اہمیت ہے، تیرے اور میرے نزدیک مدینہ النبی اور گنبد خضرا کی اہمیت ہے۔ یہودیوں کے نزدیک تابوت سکینہ کی وہی اہمیت ہے، وہی اہمیت ہے جو تیرے اور میرے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور حضور کے گنبد خضرا کی اہمیت ہے۔ اسی لیے وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، وہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک نے کہا من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، آل موسیٰ وآل ہارون، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ بچی ہوئی چیزیں، جو میں نے پہلے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نالین جوتیاں، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ برکت والا عصا ڈنڈا، اور وہ من جو آسمان سے کھانا نازل ہوا تھا اس کا مرتبان وہ اس کے اندر تھا، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف وہ بھی اس کے اندر تھا، اور دیگر انبیاء اور تورات کی اصل تورات کی وہ تختیاں
वो भी उसके अंदर थी, और उसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, और इस तरह जुमला बाकी नबियों की कुछ ना कुछ चीजें उसके अंदर थी। और लिखा है कि वो उसकी लंबाई तकरीबन 3 हाथ और चौड़ाई 2 हाथ। जो लिखा है मुफस्सिरीन ने, वो इतना बड़ा संदूक था, और उसको अल्लाह के 4 फरिश्ते उठाया करते थे। तो पता यह चलता है कि जिस चीज में अल्लाह के नबियों की बाकियात होती हैं, वो चीज दिलों के सुकून की जगह होती है। इसलिए हम गुंबत खजरा को दिलों का चैन कहते कि गुंबत खजरा वो है जिसके अंदर नबियों का इमाम बैठा हुआ है। बात को समझे, ये सुन्नी तेरा मेरा अकीदा आखिर में बयान कर रहा हूं। संदूक के अंदर नबियों का तरका बची हुई चीज वो क्या था? कुरान कहता है उसमें तस्कीने कल्ब था, दिलों का चैन था, रूह का चैन था। जिसमें नबियों की चीजें हों, वो चीज दिलों का चैन हो सकता है। जहां खुद मेरा नबी तशरीफ फरमा हो, वो जगह हमारे लिए चैन नहीं हो सकती। बस यही बात हजरात गिरामी कदर। इसलिए आज जो भी कुछ हो रहा है, यहूदी जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो असल में एक चीज वो ताबूत सकीना के हुसूल के लिए, दूसरा वो अपने उस अकीदे के लिए कि जिस दिन तीसरा टेंपल तामीर हो गया, हिगले सुलेमानी उसका नाम रखेंगे, वो कहते हैं उसके बाद दज्जाल आए। उसकी वो तैयारी कर रहे हैं अपने मसीह की, उसके लिए वो माहौल बना रहे हैं। और उसका हमनवा कौन है? वो आपके सामने है। इसमें लंबी बात सुन। हमारी कौम क्या कर रही है? मैच देख रही है। हम बाहसियत ये नौजवान जितने हैं, हम किस में मसरूफ हैं? हम मैच में मसरूफ हैं। हम वहां जमा तफरीक करते हैं कौन कितने स्कोर करेगा। और यहूदी मुसलमानों को मार के गिनता है कि कितने मारे गए हैं। देखो कल का बयान बरतानिया के उसने दिया है, चूड़े ने। उसने कि हमें खुशी होगी अगर इसराइल जीत जाए तो। ये आपके आज के अखबार पे फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था कि हमें खुशी होगी अगर इसराइल जीते। और इसराइल क्या कहता है कि मैंने फलस्तीन से एक भी इस गजा पट्टी में अब नहीं रहने देना। ये उसने ऑन द रिकॉर्ड ने उस वक्त तक मैं जंग की बस नहीं करूंगा। अस्पताल भी नहीं छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़ा। वहां इंसानी हकूक वाले किधर हैं? और वहां हमारे मौलवी दस्तार और जुब्बे वाले किधर हैं जो कहते इस्लाम अमन की बात करता है? जी पूछो ना उन्होंने पीरा को, मौलविया को, जिन्हें कहते इस्लाम तो अमन की बात करता है। इस्लाम तो अमन की बात करता है जी। तो अब 2 जवाब जी। जिहाद और जंग किसी मसले का हल कोई नहीं। मैं आखिरी बात करता हूं। मुसलमानों का इक्तदार 1000 साल तक है। पिछले तकरीबन 200-250 साल से जवाल मुसलमानों पे, पहले नहीं था। पिछले तकरीबन 1000 सालों में मुसलमानों को इज्जत किस वजह से थी? बताइए कोई, हमें पढ़ो। असल में आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना वो अंग्रेजी सिस्टम। भाई 1000 साल में कोई एक ऐसा दिन ही नहीं था कि मुसलमान लश्कर कहीं ना कहीं जिहाद ना कर रहा हो। वो चाहे खुलाफाए राशिदीन का दौर हो, चाहे बाद का दौर हो। और जब तक मुसलमान जिहाद करते रहे, दुनिया की सुपर पावर ताकत मुसलमान बन के रहे या नहीं रहे? रहे ना। और जब से जिहाद छोड़ा, दुनिया की जलील तरीन कौम नहीं बन गए? कौम बने कि नहीं? जलील तरीन कौम बन गए ना हम। इसलिए मेरे और आपके इख्तियार में बात करना है। असल में हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, मगर फिर भी हम वो कौम है कि जो कहते हैं जी फलाना आया और ढींगड़ा आया, जी आएगा और मुल्क ठीक होगा। ना किसी के आने से मुल्क ठीक होना है और ना किसी के खबीस के जाने से ठीक होना है। मुसलमान ने ठीक होना है तो मोहम्मद के कुरान, अल्लाह के कुरान और मोहम्मद के फरमान से ठीक होना है।
ورنہ مسلمان کی ترقی نہ کسی کے آنے میں ہے نہ کسی کے جانے میں ہے، ذلت ہی ذلت، کچھ نہیں۔ اگر مسلمان عزت چاہتا ہے، حل ایک ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ کہ مسلمان دوبارہ ماضی میں پلٹ جائیں، وہاں پلٹ جائیں جہاں سے دین نکلا تھا۔ دین مدینے سے نکلا تھا، اور دین نکلا تھا جنگ اور جہاد کے ذریعے۔ اسلام نے دنیا پر غلبہ پایا تھا۔ مسلمان پھر غلبہ چاہتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان پھر سے تلوار اٹھا کے نکلے، اور تلواروں پر اللہ کے دین کا پرچم باندھ کے نکلے۔ نکلنا ان کا کام ہوگا، اسلام کو غالب کرنا رب کا کام ہوگا۔ نکلے کے دیکھیں یار، ہم مسلمانوں کی بے ضمیری سے بڑی کیا ہے؟ کیا ہے کہ ہم ان مجاہدین کے لیے پانی کے چند گھونٹ نہیں بھیج سکے۔ ہم انتظار کرتے ہیں جی اقوام متحدہ کہے تو بھیجیں، ہم انتظار میں ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں جی ان چوڑوں سے کہ جی ہمیں اجازت دے دیں، ان تک ہم راشن پہنچا دیں۔ یہ ہماری اہمیت رہ گئی ہے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ اصلاح الدین ایوبی جنگ کرنے گئے، عیسائیوں کے لشکر نے کہا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بھوکے ہیں۔ اصلاح الدین ایوبی نے لدے لدائے اونٹ بھیج دیے، کہا پہلے یہ رزق کھا لو پھر جنگ کریں گے۔ پھر نہ کہنا اصلاح الدین ایوبی بھوکوں سے لڑا تھا۔ بھائی اسلام کی عزت اس میں ہے۔ اور یاد رکھو، میں اکثر کہتا ہوں، یہ ہم پاکستانی لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، ہوگا۔ یاد رکھو، یہ پہلا ٹارگٹ ہے، دوسرا ٹارگٹ ان کا یمن اور مصر ہے، تیسرا ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے۔ قانونی اعتبار سے انہوں نے فتح کر لیا ہے، قانونی اعتبار سے فتح کر لیا ہے۔ یہاں نظام اب ان کا ہے، تعلیم ان کی ہے۔ آپ کے سکول کالج میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اسلام کو اس میں کچھ نہیں ہے، وہ ان کا ہے۔ انہوں نے سکول کالج کی کتابوں سے نکال دیا اصلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، خالد بن ولید نکال دیے ہیں۔ انہوں نے نکال دیے ابو علی سینا، جابر بن حیان، وہ نکال دیا تمہارے بچوں سے۔ انہوں نے تمہیں آئنسٹائن دے دیا ہے، انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے۔ انہوں نے جعفر صادق نکال دیا ہے، مولا کائنات نکال دیا ہے ابو بکر صدیق کتابوں سے، وہاں ڈالے گئے ہیں۔ چم جی، میم جی، چوڑا جی، پھکی جی، یہ ڈال دیے ہیں۔ یہ رونے کی باتیں ہیں۔ یہ پوچھیں کوئی کالج کے لڑکے یہ بیٹھے مجھے بتائیں کہ بی اے کی کتابوں میں کیا ہے؟ اتنے بے عقل اور اتنے لا علم ہم بھی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ انگلش کی تھیوری میں آپ کو کیا آتا ہے، بی اے میں کیا آ رہا ہے؟ بتائیں ہمیں اٹھ کے کوئی نوجوان کہ وہاں کیا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ آپ چلے جائیں لاہور کے بڑے کالجوں کے اندر کہ وہاں جو اس نام پہ، رزلٹ کے نام پہ، سرمنی کے نام پہ کیسے پروگرام ہو رہے ہیں، جاؤ دیکھو، بتاؤ نا کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے اگلی بات کرنی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی مدرسہ اور کوئی مولوی نہ بنے، بالکل کوئی یہ نہ کہے کہ کافر برا ہے۔ اب یہ باری ہے، اور یہ اگلے 5 سے 7 سال میں ہو جانا ہے۔ یہ لکھ لیں آج مجھ سے، یہ اگلے 5 سے 7 سال کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے لیے $1 بلین دے دیے گئے ہیں کہ یہاں پہ اکول کر دیں۔ یہ کوئی نعرہ نہ لگائے تاجدار ختم نبوت، اس کے لیے $1 بلین دے دیے گئے ہیں۔ جو مولوی، جو طالب علم یہ بات کرے اس کو ٹھوک دو۔ نوجوانوں میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ پڑھیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، بچوں کو پڑھائیں، مگر ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھا دو ہم سب سے پہلے رسول اللہ کے غلام ہیں، پھر کچھ اور ہیں۔ ہم سب سے پہلے مصطفیٰ کے غلام ہیں، رسول اللہ کے جانثار ہیں، دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم کے دین پر مرنا اور جینا نصیب فرما دے۔
اللہ ہمیں موت آئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت میں آ جائے، اگر جنت بھی ملے تو محبوب کے تصدق میں مل جائے۔